بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت سے بڑی جنگ کا خطرہ ہے، فلسطین کاز اور مضبوط ہوگا، انصاف کو یقینی بنایا جائے، OIC کا ہنگامی اجلاس۔ 20 لاکھ فلسطینیوں کو بھوک سے مارنا جائز ہے، اسرائیلی وزیر کا بحث بیان۔ ایران نے کہا فیصلہ کن کارروائی کے ذریعے اسرائیل کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ یحییٰ سنوار کو بھی ہلاک کریں گے، اسرائیل نے دی دھمکی۔ خان یونس کے تخلیے کا حکم، بربریت 11ویں مہینے میں پہنچ گئی۔ اکرم صبری کے مسجد اقصی میں داخلے پر 6 مہینے کی پابندی، اسماعیل ہانیہ کو شہید قرار دینے پر کارروائی۔ محمد یونس بنگلہ دیش پہنچے، عبوری حکومت کے لیڈر کی حیثیت سے لیا حلف، کہا اب کوئی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں بدامنی کی کسی بھی کوشش کو سختی سے کچل دیا جائے گا، زمین میں فتنہ پھیلانا سب سے بڑا گناہ ہے، بنگلہ دیش کے پس منظر میں آرمی چیف عاصم منیر کا خطاب۔ وقف بل لوک سبھا میں پیش کر دیا گیا، حکومت نے کہا مٹھی بھر لوگوں کا قبضہ ہے، عام مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، پارلیمنٹ کمیٹی سے رجوع۔ اپوزیشن پارٹیوں نے وقف بل واپس لینے کا کیا مطالبہ، اسد الدین اویسی نے کہا مذہبی آزادی کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ OIC کے صدر نے کہا ہے کہ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت سے مڈل ایسٹ میں ایک بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ OIC کے فورن منسٹرز کی ایک ہنگامی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے گامبیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس ہلاکت سے صرف تناؤ میں اضافہ ہی نہیں ہوا ہے بلکہ ایک بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہوا ہے اور پورے خطے کو یہ جنگ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ گامبیا فی الحال OIC کا صدر ہے۔ گامبیا کے وزیر نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت سے فلسطین کاز کمزور نہیں ہوگا بلکہ اور مضبوط ہوگا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کو انسانی حقوق دینے اور ان کے لیے انصاف کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے بنیادی اصولوں کی عزت کرنی چاہیے جن کی خلاف ورزی سے عالمی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ ان اصولوں کا احترام لازمی ہے ورنہ خلاف ورزیوں کے سنگین نتیجے نکل سکتے ہیں۔ وہ ایران میں اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کا حوالہ دے رہے تھے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کی مذمت کی اور کہا کہ غزہ پٹی، مغربی کنارے اور قدس میں اسرائیل نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے UN سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اسرائیل کو عالمی قانون کے احترام کے لیے مجبور کرے اور اس پر دباؤ ڈالے کہ وہ جارحیت اور حملے بند کرے جس سے عالمی اور علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ طہا نے کہا کہ کونسل کو چاہیے کہ وہ فوری جارحیت کو روکنے کا مطالبہ کرے۔ انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی قرارداد کی مذمت کی جس میں فلسطینی ریاست کے خیال کو رد کر دیا گیا تھا اور یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید الخریجی نے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی طرف سے میٹنگ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت فلسطینی علاقوں میں تناؤ بڑھنے کے خطروں سے واقف ہے۔ انہوں نے اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کو اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سویلینز کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اسرائیلی فوج کو اس کے جرائم اور خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہ بنائے۔
ایران نے اسرائیل کے کٹر وزیر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے قابل نفرت قرار دیا ہے۔ وزیر فائنانس بزالل سموٹریچ نے 2 ملین فلسطینیوں کو بھوک کے ذریعے ہلاک کرنے کی تائید کی تھی۔ ایران نے کہا کہ اسرائیل کو صرف فیصلہ کن اور ٹھوس کارروائی کے ذریعے قابو میں کیا جا سکتا ہے اور عالمی قانون پر عمل کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ صہیونی مجرم ٹولی کے اس رکن کے بیانات اقبال جرم کے برابر ہیں، اور انہوں نے ایکس پر لکھا کہ دنیا کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ مجرم صہیونی نظام کو صرف فیصلہ کن کارروائی کے ذریعے اور دباؤ کے ذریعے عالمی اصولوں پر عمل کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے، ورنہ اسرائیلی نظام کے نفرت انگیز جرائم کی کوئی حد نہیں ہے۔ سموٹریچ نے پیر کو کہا تھا کہ ان کا ماننا ہے کہ غزہ پٹی میں انسانی مدد روک دینا جائز ہے، بھلے ہی 2 ملین سویلینز بھوک سے مر جائیں۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ دنیا اسرائیل کی نسل کشی اور مجرمانہ حرکتوں کو دیکھ رہی ہے، جو فلسطینی بچوں اور عورتوں کو مار رہا ہے، بے قصور سویلینز کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ بمباری کے علاوہ پچھلے 10 مہینوں سے وہ فلسطینیوں کو بھوک مری کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ ایرانی ترجمان نے یورپی یونین سے کہا کہ وہ اپنی عالمی اخلاقی اور انسانی ذمہ داریاں پوری کرے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے بھی اسرائیل کے وزیر فائنانس کے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ سویلینز کو جان بوجھ کر مارنا، بھوکے رکھنا جنگی جرم ہے۔ جرمن وزارت خارجہ کی ترجمان سیباسٹین فشر نے بھی اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے سموٹریچ کے بیان پر غصے کا اظہار کیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے سموٹریچ کے خلاف ICC میں گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ سموٹریچ نے عالمی قانون کو چیلنج کیا ہے۔ امریکہ نے بھی سموٹریچ کے بیان پر تنقید کی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اس بیان سے حیرت میں پڑ گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر کی جارحانہ بیان بازی شرمناک اور پریشان کرنے والی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے غزہ میں انسانی بحران ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مدد کی تقسیم میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جائے۔ اسرائیل نے حماس کے نئے چیف یحییٰ سنوار کو بھی ہلاک کرنے کی دھمکی دی ہے، جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ 7 اکتوبر کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ ایک دن پہلے سنوار کو حماس کا نیا لیڈر چنا گیا تھا جو حماس چیف اسماعیل ہانیہ کی جگہ لیں گے۔ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں ایک حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ ایران، حماس اور حزب اللہ نے اس ہلاکت کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اسرائیل سے بدلہ لینے کی وارننگ دی ہے، جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں تناؤ ہے اور اسرائیل میں سخت الرٹ ہے۔ ایران نے کہا کہ وہ اپنے پسند کے وقت اور مقام پر اسرائیل سے بدلہ لے گا۔ ایک فوجی اڈے میں خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے اس دوران کہا کہ اسرائیل اپنی حفاظت کا پابند ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز نے کہا کہ سنوار کو نیا حماس لیڈر بنانا ایک وجہ ہے کہ کیوں انہیں ہلاک کرنا چاہیے اور کیوں دنیا سے اس تنظیم کو مٹا دینا چاہیے۔ یحییٰ سنوار 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد سے منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ حماس کے ایک سینئر لیڈر نے بتایا کہ یحییٰ سنوار کا چناؤ ایک پیغام ہے کہ حماس مزاحمت کے راستے پر چلتی رہے گی۔ حماس کی اتحادی حزب اللہ نے یحییٰ سنوار کو مبارکباد دی اور کہا کہ دشمن اسرائیل اب تک جنگ کے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اسرائیل کی جنگی ہوائی جہازوں نے ساؤتھ غزہ کے لبنان میں تازہ حملے کیے، جن میں 19 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے، بعض فلسطینی زندہ جل گئے۔ میڈیکل سورسز کے حوالے سے فلسطینی میڈیا میں کہا گیا کہ خان یونس کے قریب عباسان الکبریہ میں اینٹوں کی ایک فیکٹری کے قریب پناہ لینے والے فلسطینیوں کے ٹینٹ پر حملہ کیا گیا۔ خان یونس کے ایک مشہور بازار اور ایک گھر پر بھی بمباری کی گئی، جس سے 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ خان یونس کے اشافی مسجد کے پاس حملے میں 3 لوگ جاں بحق ہوئے۔ اسی طرح غزہ سٹی میں بھی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے آس پاس کے علاقوں کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک نئے آپریشن سے پہلے یہ وارننگ دی گئی ہے۔ سینٹرل اور ساؤتھ غزہ میں کیے گئے الگ الگ حملوں میں کم سے کم 27 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 39,699 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 91,722 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ نسل کشی کے 307 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی بربریت 11ویں مہینے میں داخل ہو گئی ہے۔
اسرائیل نے مسجد اقصی کے امام و خطیب اکرمہ صبری کے مسجد اقصی میں داخلے پر 6 مہینوں کی پابندی لگا دی ہے۔ ان کے وکیل نے بتایا کہ اکرمہ صبری کو 2 اگست کو حراست میں لیا گیا تھا اور ان پر دہشت گردی کو ہوا دینے کا الزام لگایا گیا تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی مذمت کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا تھا، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ 85 سالہ اکرمہ صبری نے ہانیہ کو ایک شہید قرار دیا تھا۔ اس وقت ان کے داخلے پر 8 اگست تک پابندی لگائی گئی تھی۔ ترکی اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت ICJ میں مقدمے کا فریق بننا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک درخواست داخل کر دی گئی ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے یہ اعلان کیا۔ وزیر خارجہ حقان فیدان نے ایکس پر لکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو نسل کشی روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور اسرائیل اور اس کے اتحادیوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ایسا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ بنگلہ دیش میں نوبل انعام حاصل کرنے والے ماہر معاشیات محمد یونس نے عبوری حکومت کے لیڈر کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ ان کے ساتھ بعض دوسرے ایڈوائزرز نے بھی حلف لیا۔ پچھلے کچھ دنوں کی گڑبڑ کے بعد محمد یونس نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی ہے۔ وہ فی الحال ملک کی قیادت کریں گے اور نئے الیکشنز اور نئی حکومت بننے تک لیڈر رہیں گے۔ پیرس سے لوٹنے پر محمد یونس کا استقبال کیا گیا۔ انہوں نے آرمی چیف اور صدر سے ملاقات کی اور رات میں حلف لیا۔ اس موقع پر محمد یونس نے کہا کہ بنگلہ دیش کو دوسری آزادی ملی ہے۔ 84 سالہ محمد یونس نے حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قدم رکھنے کے بعد کہا کہ وطن واپس آ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ دبئی کے راستے سے ڈھاکہ پہنچے۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے محمد یونس کو عبوری حکومت کے لیڈر کی حیثیت سے چنا۔ یہ احتجاجی لیڈرز کا ایک اہم مطالبہ تھا۔ ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یونس نے کہا کہ آج ہم سب کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ بنگلہ دیش نے ایک نئی جیت حاصل کی ہے، اسے دوسری آزادی ملی ہے۔ بنگلہ دیش میں 1971 میں ایک جدوجہد کے بعد پاکستان سے آزادی حاصل کی تھی۔ محمد یونس نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کو خون خرابی اور بدامنی سے بچانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو اس بات کو یقینی بنائیے کہ ملک میں اب کوئی حملے نہ ہوں، یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش ایک بہترین ملک بن سکتا ہے، اس میں بے پناہ امکانات ہیں جنہیں تباہ کیا گیا، ہمیں پھر سے اٹھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نوجوان یہ کام کر سکتے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ یونس نے نوجوانوں کی تعریف کی جنہوں نے حالیہ تبدیلیوں میں اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آزادی کے فائدے بنگلہ دیش کے ہر گھر پہنچنا چاہیے، اسے حاصل کیے بغیر یہ بے معنی ہوگا۔ یونس نے ابو سعید نامی ایک اسٹوڈنٹ کو خراج عقیدت پیش کیا جو حالیہ تحریک کے دوران سب سے پہلے پولیس فائرنگ میں مارا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے یونس کی تائید کی اور کہا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ ملک کو خوبصورت جمہوری عمل کے راستے پر لے جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس کی گڑبڑ کے دوران فوج نے مداخلت کی تھی اور شیخ حسینہ پر استعفے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، جس کے بعد وہ ملک سے فرار ہو گئیں۔ وہ فی الحال انڈیا میں ہے اور ان کے مستقبل پر غیر یقینی کیفیت پائی جاتی ہے۔ انڈیا نے کہا کہ بنگلہ دیش میں امن و امان کی صورتحال جلد سے جلد بہتر ہونے کی اسے امید ہے۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں کہا کہ انڈین گورنمنٹ بنگلہ دیش میں اپنے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں بنگلہ دیش کے عہدیداروں کے ساتھ ٹچ میں ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بنگلہ دیش میں فی الحال 19,000 لوگ ہیں، ان میں 9,000 اسٹوڈنٹس ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ان میں سے کئی واپس آ چکے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم ہائی کمشنر سے ربط میں ہیں۔ ایک دن پہلے انڈیا نے اپنے غیر لازمی سٹاف اور ان کے رشتہ داروں کو واپس بلا لیا تھا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ملک میں بدامنی پیدا کرنے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے کچل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج قومی اتحاد و سالمیت کی حفاظت، دستور اور شریعت کے اصولوں کو سر بلند رکھنے کی پابند ہے۔ اسلام آباد میں علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل منیر نے کہا کہ اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا گناہ زمین پر فتنہ پھیلانا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستانی فوج اللہ کی مدد سے بدامنی اور بدنظمی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر اس طاقت کے آگے کھڑے رہیں گے جو پاکستان میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام اور پختون کمیونٹی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے جنرل منیر نے کہا کہ فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسپین کے بارسلونا میں پولیس کو کیٹالونیا کے ایک سابق علیحدگی پسند لیڈر کی تلاش ہے جو 7 سال کی جلا وطنی کے بعد ڈرامائی طور پر اسپین واپس آیا، حالانکہ اس کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ ہے۔ کارلس پیڈیمونٹ ایک متنازع لیڈر ہے جس نے کئی مرتبہ تنازعات پیدا کیے ہیں۔
ساؤتھ جاپان میں ایک طاقتور زلزلہ آیا جس کے بعد سونامی وارننگ جاری کی گئی. زلزلے کی شدت 7.1 ناپی گئی. زلزلے کا مرکز کیشو جزیرے میں تھا. اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے. وقف بل کو پارلیمنٹ کی کمیٹی سے رجوع کر دیا گیا ہے. اپوزیشن نے لوک سبھا میں وقف بل کی پرزور مخالفت کی. انڈیا بلاک کے کئی ایم پیز نے اسے دستور پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس بل کو واپس لینے تک لڑائی لڑیں گے. اس بل کے ذریعے قانون میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں جس کے کئی اثرات دیکھے جا سکتے ہیں. تبدیلی کے مطابق وقف اداروں میں مسلم عورتوں کو شامل کیا جائے گا اور غیر مسلموں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. مائنورٹی افیئرز کے وزیر کرن رجیجو نے لوک سبھا میں بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ مٹھی بھر لوگوں کا وقف بورڈز پر قبضہ ہے اور عام مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ملا ہے. کئی اپوزیشن پارٹیوں نے بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا. ان میں کانگریس، ترنمول کانگریس، سماجوادی پارٹی، ایس پی، بی ایس پی، کمیونسٹ پارٹیاں اور دوسرے شامل ہیں. انہوں نے اسے دستور اور مذہب کی آزادی کے خلاف قرار دیا. کانگریس رکن پارلیمنٹ کے سی وینوگوپال نے بھی اسے ظالمانہ قرار دیا اور ملک کے فیڈرل سٹرکچر پر حملہ بتایا. سماجوادی پارٹی لیڈر حبیب اللہ نے کہا کہ وقف ایک مذہبی معاملہ ہے اور یہ مذہبی معاملے میں مداخلت ہے. ترنمول کانگریس نے اسے غیر دستوری قرار دیا. ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ کنیموزی نے الزام لگایا کہ حکومت دستور اور فیڈرلزم اور مائنورٹیز پر حملے کر رہی ہے. این سی پی کی سپریا سولین نے بل واپس لینے اور اسے اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجنے کا مطالبہ کیا. مسلم لیگ کے بشیر نے اس بل پر تنقید کی اور کہا کہ اس میں ضلع مجسٹریٹ کو اختیارات دیے گئے ہیں. سی پی ایم کے رادھا کرشنن نے بھی بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی سے رجوع کرنے پر زور دیا. آر ایس پی کے پریما چندر نے کہا کہ یہ بل دستور کے خلاف ہے. دوسری طرف جے ڈی یو لیڈر اور مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ نے ان الزامات کو رد کر دیا کہ بل کسی خاص طبقے کے خلاف ہے. حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے وقف امینڈمنٹ بل کی مذمت کرتے ہوئے اسے امتیازی اور یک طرفہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بل مذہب کی آزادی کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے جس کی ضمانت دستور میں دی گئی ہے. اس کے ذریعے حکومت نہ صرف وقف جائیدادوں پر قبضہ کرے گی بلکہ درگاہوں اور مسجدوں کی جائیدادیں بھی چھین لے گی. Under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill, sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided by Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution and it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by use under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violates Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, 1-2 minute diye, sabko diya aap. اگر کل کوئی آ کے بولے گا کہ نہیں میں 5 سال سے اسلام پریکٹس نہیں کر رہا ہوں, کون ڈیسائیڈ کرے گا سر؟ اور ایک نیو کنورٹ ہے, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. The irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC as WB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrous. Why is arbitrous? Sir, existing law protecting the status of registered Waqf properties, you have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of natural justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence.
This is again separation of powers, part of its basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who is going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our okay. डिटेल में बोल देना प्लीज सर मैं खत्म कर रहा हूं सेकेंड लेवल ऑफिस कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स 83 states have joined second audit tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You make it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments and the government is, sir, खत्म कर गवर्नमेंट बोल रही है सर मैं खत्म कर रहा हूं सर आधा मिनट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे मुझे यकीन है मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं आप दुश्मन हैं मुसलमानों के उसका सबूत ये बिल है थैंक यू सर माननीय अध्यक्ष जी वेस्ट बंगाल के साबिक चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी नहीं रहे। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने बताया कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। पसमानदगान में उनकी बीवी मीरा और बेटी सुचेतना शामिल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इस्माइल हानिया की हलाकत से बड़ी जंग का खतरा है। फलस्तीन कॉज और मजबूत होगा, इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। ओआईसी का हंगामी इजलास। 20 लाख फलस्तीनियों को भूख से मारना जायज है, इस्राएली वजीर का बेहिस बयान। ईरान ने कहा फैसला कुन कार्रवाई के जरिए इसराइल को काबू में किया जा सकता है। याहिया सिनवार को भी हलाक करेंगे, इसराइल ने दी धमकी। खान यूनुस के तख्लिये का हुक्म, बर्बरियत 11वें महीने में पहुंच गई। अकरम सबरी के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर 6 महीने की पाबंदी। इस्माइल हानिया को शहीद करार देने पर कार्रवाई। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश पहुंचे, उबरी हुकूमत के लीडर की हैसियत से लिया हलफ। कहा अब कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में बदअमनी की किसी भी कोशिश को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। जमीन में फितना फैलाना सबसे बड़ा गुनाह है। बांग्लादेश के पस मंजर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर का खिताब। वक्फ बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। हुकूमत ने कहा मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, आम मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हुआ। पार्लियामेंट कमेटी से रुजू। अपोजिशन पार्टियों ने वक्फ बिल वापस लेने का किया मुतालबा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मजहबी आजादी के हक की खिलाफ वर्जी है। ये थी आज की खबरें। खबरों को दिन इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।